پھر جو داتا یوز کرتے ہیں گنج بخش کہا جاتا ہے وہ کیسے غلط ہوا؟ دستگیر اور بگڑی بنانے والا کہا جاتا ہے وہ بھی تو اس زمرے میں نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے، وہ فوت ہو چکے ہیں نا بھائی۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے آپ کو ان سے کیا فیض ملے گا؟ ان کو داتا اور ان کو مشکل کشائی اور حاجت دعائی کے لیے پکارنا یہ اس چیز کے برابر کیسے ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں غنی کہہ دیا بھائی؟ یعنی وہ لوگ کیا تھے؟ ہم تو پھر بھی کہنا عبد الغنی کہنا چاہیے، لیکن مخلوق کی کوئی صفت اللہ کے ایک صفت کے کلمات میں متشابہ ہو جائے تو معنی میں متشابہ ہونا تو مراد نہیں ہوگا نا۔ یہ لازم نہیں آئے گا کہ اللہ کے لیے بھی وہی کلمہ استعمال ہوا ہے، مخلوق کے لیے بھی وہی، تو معنی ایک ہو جائے۔ ہاں یہاں تو فوت شدہ جو ہے نا ان کو داتا کہا جا رہا ہے، اور جو گنج بخش اور فیض عالم صاحب کچھ ان کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے بارے میں کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں، کو کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان کو پکارو تمہاری دعا نہیں سن سکتے۔ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تو یہ اس چیز کے برابر کیسے ہو سکتا؟ ہم نے اب کب کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی تھے؟ اس کا معنی ہے کہ وہ آج بھی تقسیم کر رہے ہیں، آج کے دور میں بھی غنی ہے، اور ان کے جو ہے نا وہ تقسیم کرنا مال جو ہے آج بھی جاری ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھے گا پھر بھی شرک ہے، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے نا، دونوں چیزیں برابر کیسے ہوگی پیارے بھائی؟ اور آپ کو کوئی بھی ایسا اہل بدعت یا اہل شرک نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بھئی ہمارا داتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبدالقادر جیلانی جو بھی بزرگ تھے وہ اپنی زندگی میں لوگوں پر مال خرچ کرتے تو اس معنی میں ہم داتا کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم کیوں اختلاف کریں گے؟ لیکن ایسا کوئی کہتا ہی نہیں ہے نا۔ داتا سے تو مراد ان کی فوت شدہ کے لیے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کتاب و سنت کے دلائل آپ جانتے ہیں، ویسے ایک آیت آپ کے سامنے سورہ فاتر سے رکھ، تو وہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی مراد وہ نہیں ہوتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسے اپنی زندگی میں مال خرچ کرتے تھے لوگوں میں تو اس معنی میں غنی۔ تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے نا۔ فوت شدہ اور زندہ کا فرق، ان اللہ وما یستوی الحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اس بات کو آپ نے بس پلے باندھ لینا۔ تو یہ یعنی کوئی کلمہ جو ہے وہ زندہ کے لیے اس کی زندگی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ اور جو فوت شدہ کے بعد اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دونوں برابر کیسے ہو؟